ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فيقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. مستقبل کا تعین ہونے والا ہے، ہر ایک کو نامہ اعمال تھما دیا گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں مجرموں کو گھبرایا ہوا دیکھے گا اور وہ لرزتے ہوئے کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی فائل ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو نہ میری تنہائی والی کوئی بات چھوڑی ہے نہ میری اعلانیہ بات چھوڑی ہے۔ میں نے دنیا سے چھپ چھپ کر گناہ کیے تھے، وہ بھی سارے درج ہیں۔ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء النجباء. وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل سب تکریم و توقیر حضرات علماء کرام، حضرت القرآن، استاد القرآن جناب قاری محمد شاہ صاحب، ہمارے عزیز محترم قاری حسن شاہ صاحب، اور اس مرکز کے ساتھ متعلق میرے قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوانوں اور میری بہت ہی قابل احترام بہنوں، بیٹیوں، اور آج کا درس دینے والی خاص طور پر میری عزیز بیٹیوں، میں سب سے پہلے تو جامعہ فاطمہ الزہرا قومی کے قلب سے کلمات تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بچیوں کا جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے میرے اہتمام 6 سالہ نصاب ہے وہ مکمل کروایا، اور آج آخری حدیث اور آخری طرف آج کی نشست میں وہ لے رہی ہے۔ قاری صاحب اس اعتبار سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ بچیوں کے تعلیم و تربیت کے لیے اس منحل صافی کو جاری کیا،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرزمین ہزارہ یہ علماء کی بہار اور علماء کا مرکز رہا ہے. کل بھی مرکز تھا اور آج بھی مرکز ہے انشاءاللہ. شاید ہی پاکستان کا کوئی ادارہ ہو جس میں آپ کو ہزارے کا طالب علم ملے. یہ ہزارہ کی سرزمین اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ اس نے اپنے دامن میں ہزاروں نہیں لاکھوں علماء پیدا کیے کر رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ علماء کی نرسری تیار کرتی رہے گی. ایک عرصہ تھا کہ پاکستان میں بچیوں کی تعلیم کے لیے کوئی خاطر خواہ ادارہ موجود نہیں تھا اور ہمارے اسلاف میں بھی بچیوں کے لیے مستقل ادارے نہیں بنائے گئے بلکہ بچیوں کے پڑھانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ مرد پڑھتے تھے اور گھروں میں جا کر بچیوں کو پڑھاتے. اس طرح یہ علم اور یہ تعلیم بچیوں تک پہنچی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ بچیوں میں تعلیم کتنی عام تھی. بنو عباس کے ایک بادشاہ نے چاہا کہ وہ اپنی بیٹے کا رشتہ بغداد سے کسی شہزادی کا کرے تو یوں مناسب نہیں سمجھا کہ گھر گھر پتہ کرے کہاں کوئی اچھی بچی ہے. بادشاہ نے اپنے شہزادے کے لیے رشتے کے انتخاب کے لیے جو معیار قائم کیا وہ بڑا اچھی ہے. آج ہمارے ہاں معیار یہ ہے کہ بچی خوبرو ہو, خوب شکل ہو, بڑے خاندان سے ہو اور اس کے بعد جہیز ہو, فلاں فلاں ہو, ٹور ٹار ہو, اگر کس کو نماز بھی نہ آتی کوئی بات نہیں. لیکن اس زمانے کا وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی پاکستان کا نہیں, ہندوستان کا نہیں, 4 بر اعظموں پہ حکومت ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے. تو بغداد میں اعلان کروایا کہ جن گھروں میں حافظات بچیاں موجود ہیں ان گھروں میں آج شام مغرب کے بعد کھڑکیوں میں, روشن دانوں میں چراغ رکھ دیے جائیں تاکہ میں گنتی کر کے اندازہ کروں کہ کتنے ہمارے اس شہر میں حافظات موجود ہیں. تو مورخین نے لکھا کہ جب وہ شام آئی تو بغداد کا منظر بڑا عجیب تھا کہ بغداد کے ہر گھر کی ہر کھڑکی میں چراغ روشن تھا کہ ہر گھر میں حافظہ موجود ہے. اس نے کہا اس معیار پہ تو سارا بغداد آ گیا, اب آگے کیا کروں. دوسرے دن اس نے اعلان کیا کہ جس بیٹی کو موطا امام مالک پوری یاد ہو وہ چراغ روشن کرے. تو اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ اس دن بھی بغداد میں نصف گھروں پہ چراغ روشن ہو. آج اگر کسی جگہ پہ یہ کہا جائے کہ کسی گھر میں کسی بچی کو 10 حدیثیں یاد ہوں تو چراغ روشن کرو تو میرے خیال میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے.
اور اگر پورے پاکستان میں اعلان کر دیا جائے کہ جس کو موطا یاد ہو وہ چراغ روشن کرے تو تاریخ کی تاریخی ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پستی نہیں ہیں۔ لہذا میرے قابل قدر دوستوں، میرے قابل احترام بیٹیوں، اس لیے یہ بڑا معروف جملہ ہے کہ مرد کا پڑھنا ایک فرد کا پڑھنا ہے اور بیٹی کا پڑھنا ایک خاندان کا پڑھنا ہے۔ نسلیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اور یہ ماں ہی بنیاد ہوا کرتی ہے سوسائٹی اور مجتمع کی تعمیر میں۔ ماں کا بنیادی کردار ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہم نے اس طرف سوچا نہیں کہ ہم شادی کرتے وقت کن چیزوں کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ میں اگر اس موضوع کی طرف آؤں تو سارا وقت ادھر ہی لگ جائے گا۔ میں صرف اس ادارے کی نسبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ آپ بخاری پڑھی ہے، ترمذی پڑھی ہے، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ کو بھی پڑھیں اور اپنے لیے آئیڈیل انہیں بنائیں کہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی بن جائے، اور سیدہ فاطمہ کس مقام اور مرتبے والی خاتون تھی۔ ایک تو نسبت مصطفیٰ تو تھی ہی بڑی چیز، لیکن دوسری طرف آپ کا اپنا کردار، آپ کے اپنے اعمال اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ جب بھی آپ تشریف لاتی تو میرے محبوب نبی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو پوچھا جاتا اللہ کے محبوب، یہ تو بیٹی ہے، قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، بیٹی ہے، اس کے لیے آپ کھڑے کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو محبوب دو عالم نے فرمایا، میں نگاہ نبوت سے جو کچھ دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں نگاہ نبوت سے جو کچھ دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری فاطمہ جن راستوں سے گزرتی ہے ان راستوں میں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی میری بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بیٹی وہ ہے کہ جو چلے تو فرشتے کھڑے ہو جائیں، اور ایک بیٹی وہ ہے جو چلے تو آسمان والے سارے لعنتیں ہو جائیں۔ یہ دو ہی تو کردار ہے۔ آج اس بیٹی نے دنیا میں پاپولر ہونے کے لیے حجاب اتارا، جسم سے لباس اتارا تاکہ دنیا میں پاپولر ہو جائے، اور تو کچھ نہیں۔ حجاب اتارا، لباس اتارا تاکہ دنیا مجھے کہے کہ یہ بہت بڑی ماڈریٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ میرا اللہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتے ہیں، چھوٹی سی جھلک۔ ابھی ہندوستان میں 2 ہفتے پہلے ایک مسلمان بیٹی نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، کوئی لمبا آواز نہیں کیا، کوئی 2 گھنٹے کا حجاب پہ خطاب نہیں کیا، بلکہ ہندو دہشت گردوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس میرے اللہ کو اس کا اللہ اکبر کہنا اتنا پسند آیا کہ آج پوری دنیا کی سب سے زیادہ فیمس بیٹی بن گئی ہے۔ اس کے نعرہ تکبیر نے امت کو جو جوڑ دیا،
کل میں دیکھ رہا تھا کہ کویت کی پارلیمنٹ میں بل آیا کہ جن انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمان بیٹی کے حجاب کے لیے یہ بےہودگی کی، اس بےہودہ پارٹی اور اس گورنمنٹ اور اس جماعت کے لوگ ان کا کویت میں داخلہ بند کر دیا۔ اس نے صرف نعرہ لگایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یہ آ جائے اگر ہمارے اندر کہ اللہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، مطلب یہ کہ جنس ایک ہے، سارے ہیں تو جنس میں یہ سب سے بڑا ہے، تو لہٰذا ترجمہ ہوگا اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ جو ہے تفضیل میں یہ صرف ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور وہ بڑا رب بتاتا ہے جو میرے نام کے ساتھ جڑ جایا کرتا ہے وہ بھی بڑا ہو جایا کرتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کہوں گا، میری بیٹی تو بھی اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جا، اللہ تجھے بھی بڑا بنا دے۔ لہذا یہ میری بیٹی بڑی خوش بخت اور خوش نصیب ہے کہ اسے فاطمۃ الزہرا کی نسبت ملی ہے، یہ خوش نصیب ہے کہ اسے جہاں اس نسبت والے ادارے میں پڑھنے کی توفیق ہوئی وہاں آج مصطفیٰ کی آخری حدیث بھی پڑھ رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی یہ کتاب جب اس کی تدوین کی، جب اس کی تالیف کی، تو آپ نے 6 لاکھ احادیثوں کا ذخیرہ، وہ 6 لاکھ حدیثیں کتابوں میں نہیں، امام بخاری کے سینے میں تھی 6 لاکھ حدیثیں، ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے یہ بخاری شریف مرتب کی گئی، جس میں 4,500 روایات، یہ کتاب مرتب کی گئی، اور مرتب کرنے والا عربی نہیں ہے، اجمی ہے۔ کتاب مرتب کرنے کے بعد پورے عالم عرب میں اس کو بھیجا گیا، مشرق اور مغرب میں بھیجا گیا، عجم میں بھیجا گیا، سارے علماء کی نظروں سے گزارا گیا، تو اس وقت کے تمام اہل علم نے بالاتفاق کہا امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، اور پھر کہا گیا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، الصحیح للبخاری۔ میرے بہت قابل احترام دوستوں، امام بخاری نے کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا اور اختتام وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ بات باندھ کر گویا یہ بتانا چاہا کہ کل میزان تلنے ہیں، یہ اس زندگی جو گزار رہے ہو یہ ویسے نہیں ہے کہ جو چاہو مرضی کرو۔ ہماری کچھ ناسمجھ عورتوں نے جلوس نکالا، بینر اٹھائے، پلے کارڈ اٹھائے، اور اس میں کیا نعرہ تھا؟ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ یہ نعرہ درست تھا کہ غلط؟ گندم کیا اس کو علماء نے بھی، شرفاء نے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ یہ میرا جسم ہے ہی نہیں، یہ میرا جسم ہے ہی نہیں۔ اگر یہ تیرا جسم ہوتا تو اس پہ کبھی خزاں آتی ہی نہ۔ اگر یہ تیرا جسم ہوتا اس میں تیری بینائی ظاہر نہ ہوتی۔ اگر یہ تیرا جسم ہوتا تیرے چہرے پہ کبھی جھریاں نہ پڑتی۔ اگر یہ تیرا جسم ہوتا تیرے بال کبھی سفید نہ ہوتے۔ اگر یہ تیرا جسم ہوتا تو تیری ٹانگوں میں ارتعاش کبھی پیدا نہ ہوتا۔ اگر یہ تیرا جسم ہوتا
تیری قبر کبھی نہ جھکتی، اگر یہ تیرا جسم ہوتا تیری سنوائی کبھی متاثر نہ ہوتی۔ پتہ یہ چلا یہ جسم تیرا نہیں تو مرضی تیری کیسے چلے گی؟ جس نے عطا کیا یہ جسم، مرضی بھی اسی کی، تو جسم دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ تو مرضی بھی اللہ کی۔ بیٹی کو تو کنڈم کیا، لیکن مردوں نے نعرہ نہیں لگایا، مردوں نے نعرہ نہیں لگایا، عملاً ویسا ہی، عملاً ویسا ہی کیا۔ دکاندار کہتا ہے میری دکان میری مرضی، میری تجارت میری مرضی، وہ کبھی نہیں کہتا کہ تجارت میری ہوگی اور مصطفیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، کہتا ہے میری تجارت میری مرضی۔ بینک والا کہتا ہے میرا بینک میری مرضی، سکول والا کہتا ہے میرا سکول میری تعلیم میری مرضی، اور حکمران کہتا ہے میری پارلیمنٹ میری مرضی۔ نہیں میرے دوست، تیری مرضی نہ دکان میں نہ مکان میں، تیری مرضی نہ پارلیمنٹ میں نہ بینک میں۔ اگر تو بندہ ہے تو بندگی اس کا نام ہے کہ جو کچھ بھی ہو وہ اس کی مرضی ہے، اپنی مرضی اس کے سامنے سرنڈر کر دے، پھر دیکھ اللہ تجھے کس طرح عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اور اگر نہیں کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس سے فرق کچھ نہیں پڑنا، ہاں اس سے فرق کچھ نہیں پڑنا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم رکھیں گے انصاف کے ترازو، انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ اس دن تو رہیں گے تمہارے اعمال، تو لہذا وہی پہلے ذکر کی، آخر میں اعمال کا ذکر کیا، تو بتایا یہ کہ عمل وہی معتبر ہوگا جو وحی الہی سے ثابت ہوگا، تیری مرضی کا دین نہیں ہوگا۔ اور جب یہ اعمال تلیں گے وہ منظر کیا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی؟ صرف ایک جھلک چھوٹی سی میں اپنی بیٹیوں تک پہنچا کر بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ یہ چند دنوں کی زندگی مٹنے والی، ختم ہونے والی، کل ہم سارے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اندھیرا ہوگا، صرف ایمان کا نور ہوگا، اندھیرا ہوگا، صرف ایمان کا نور ہوگا، اور پھر ننگے بدن ہوگا، ننگے سر ہوگا، ننگے پاؤں ہوگا ہم میں سے ہر ایک۔ اور آج مستقبل کا تعین ہونے والا ہے، ہم کس مستقبل کے چکر میں بیٹھے؟ جن لوگوں کا ایمان تھا میرے قابل احترام دوست، ان کی زندگی بدلی ہوئی تھی، آج قرآن سن رہے ہیں، اندر نہیں اتر رہی بات۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام مسجد نے سورہ زلزال کی تلاوت کی، ان کے مقتدیوں میں ایک معتبر شخص قرآن سن رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ مقتدیوں نے نماز مکمل کی، اپنے گھروں کو لوٹ گئے، وہ معتبر انسان وہیں بیٹھا ہچکیاں بھر بھر کے رو رہا ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا، میں گھر کو لوٹ آیا، سحری کے وقت گیا، سحری کے وقت گیا، پوری مسجد میں صرف وہ تنہا بیٹھا، پوری مسجد میں وہ تنہا بیٹھا، زاروں کے تہاں رو رہا ہے۔ میں قریب گیا تو کہنے لگا، مجھے آوازیں سنائی دے رہی، کوئی لمبی دعا نہیں کر رہا، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے، اور رتی رتی کا حساب کرنے والے میرے ربا، اور رائی رائی کا حساب کرنے والے میرے ربا، کل میدان محشر میں
اس نعمان کو رسوا نہ کر دینا۔ یہ پتہ ہے کون ہے نعمان؟ یہ نعمان ابن ثابت تیرا میرا امام ابو حنیفہ، جس کی ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزری، وہ رو رہا ہے رب العالمین مجھے کل رسوا نہ کر دینا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرا رب بے نیاز، میرے رب کے ہاں عمل قبول ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو بڑے بڑے عابد دھتکار دیے گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھو تکبر سارے بہت برے ہیں، سب تکبر برے ہیں۔ مال کا تکبر بھی ہوتا ہے، اولاد کا تکبر بھی ہوتا ہے، علم کا تکبر بھی ہوتا ہے، مال کا تکبر بھی ہوتا ہے، علم کا تکبر بھی ہوتا ہے، لیکن حضرت عائشہ سب سے بڑا تکبر عبادت کا تکبر، یہ سب سے خطرناک تکبر عبادت کا تکبر۔ اسی تو بڑے عابد لوگ، نعرے تکبیر، حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب زندہ باد، نعرے تکبیر، تو کیا کروں، گھڑی وقت عصر کی نماز پڑھنی ہے، لہذا میں بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ تو گزارش کر رہا تھا کہ یہ ہم سب کے اعمال کرنے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا اور فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولهم یؤذن، کہ بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے، لہذا یاد رکھو۔ علماء کی موجودگی میں ایک بات کہوں گا اور وہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، وہ یہ بیٹیوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ کہا گیا ان اعمال بنی آدم، یہ نہیں فرمایا ان علم بنی آدم کہ بنو آدم کا علم تولا جائے گا، نہ، علم نہیں تولا جائے گا، اعمال تولے جائے گا۔ پتہ یہ چلا علم وہی معتبر ہوگا جو اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ جس علم میں جو علم اعمال کی صورت میں نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور پھر فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولهم یؤذن۔ یوں تو بحث ہوتی ہے کہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تو اعراض ہیں، کیسے تولے جائیں گے، نماز کیسے تولی جائے گی، روزہ کیسے تولا جائے گا۔ اس وقت تو سمجھانا شاید مشکل تھا، آج کے دور میں اتنا مشکل نہیں ہے، آج تو ہوا تلتی ہے، ٹمپریچر تلتا ہے، تو جب ہوا ٹمپریچر گیس تلتی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اعمال تولنا بہت ہی بڑی بات ہے، تو لہٰذا اعمال تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ یاد رکھو ہماری توجہ اس طرف تو رہتی ہے کہ اقوال تولے جائیں گے، لیکن اس طرف نہیں آئی ہے کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ تول میں آئے گا، یہ جو بول رہے ہیں تول میں آئے گا۔ کچھ ایسے لوگ بھی کل اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ جب ان کے اقوال تولے جائیں گے تو صرف قرآن ہی قرآن ان کے لبوں سے نکلے گا، اور کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جب ان کے اقوال تولے جائیں گے گالیاں نکلیں گی، لعنتیں نکلیں گی، چگلیاں نکلیں گی، غیبتیں نکلیں گی۔ میری بہنوں میری بیٹیوں، ہمیں اس سے حفاظت کر کے اپنی زبان کو لگام دے کر اس کو ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ مرطوب کر لیں، ذکر کے ساتھ اسے تر رکھیں۔ اللہ ہماری زبانوں کو ذکر الہی کے ساتھ تر رکھے۔ فرمایا وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، مجاہد بہت بڑے امام ہیں تفسیر کے، وہ کہتے ہیں یہ جو لفظ قسطاس آیا، قسط ہے نا،
تو یہ رومی زبان کا لفظ ہے. اب رومی زبان کا لفظ قرآن میں کیسے آیا؟ یہ عربیت کے خلاف، فصاحت کے خلاف ہے. نہیں ہے، یہاں کتنے اقوال ہیں، اس کا تذکرہ نہیں کروں گا. پھر فرمایا یقال القسط مصدر المقسط وهو العدل واما القاسط وهو الجائر. تو بتایا کہ مقسط باب افعال میں سے آتا ہے اور قسط یہ مجرد باب ہے. تو کہا کہ یہ مقسط کا مصدر قسط آتا ہے. تو جب یہ قسط ہے تو اس سے قاسط آیا، اس کے معنی ظالم کے آتے ہیں. اور جب یہ مزید فی میں جاتا ہے تو اس کے معنی عادل کے آتے ہیں. تو ایک تو یہ کہا گیا. دوسرا جو ہے وہ قول جو کہا گیا، اس میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں. دوسرا بڑا معروف قول ہے جو بیٹیوں کو سمجھنے کے لیے زیادہ آسان ہوگا کہ یہ دو طرح سے ہے. قسط بھی آیا ہے اور قسط بھی آیا ہے، قاف کے زبر کے ساتھ اور قاف کی زیر کے ساتھ. اگر قاف کی زبر کے ساتھ ہے تو پھر اس کا معنی یہ مصدر ہے قاسط کا، اس کے معنی ظالم اور جائز ہے. اور اگر قسط ہے بکسرے کے ساتھ، یہ مصدر ہے مقسط کا، جس کے معنی عادل کے آدل. وبی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمار بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين. یہ پورے اساتذہ ہیں، استادوں کے استاد. امام بخاری کے اہم استاد ہیں احمد بن اشکاب. یہ روایت امام بخاری نے 2 جگہ پہلے بھی ذکر کی، 3 جگہ غالباً، لیکن یہ باقی اساتذہ سے ذکر کی. یہاں پر امام احمد بن اشکاب سے ذکر کی ہے تاکہ یہ بتانا چاہا کہ میرے اساتذہ میں جو آخری مشائخ میں آتے ہیں وہ احمد بن اشکاب آتے ہیں، اور ان سے جو آخری روایت میں نے سنی وہ یہی روایت سنی. لہذا کتاب کا اختتام بھی ہے، استاد کی ترتیب بھی امام بخاری نے ملحوظ رکھی. فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان، حبیبتان بمعنی محبوبتان الی الرحمن، اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں. اور ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. خفیفتان فی المیزان، یہ ہے باب جو ترجمۃ الباب ہے اس کے ساتھ مناسبت کہ اعمال تولے جائیں گے، اور اس میں حدیث ذکر کی ثقیلتان فی المیزان. یہ کلمے بڑے ثقیل ہیں، وزنی ہیں میزان پر. لہذا مصطفیٰ کے امتیوں ان کلموں کو فراموش نہ کرنا. یہ صرف حدیث کا ختم بخاری کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سال پورا پڑھنے کے لیے ہیں. کون سے کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ میرے رب کی جتنی صفات ہیں ان سب کو جامع ہے. اللہ ہر کمی سے، اللہ ہر عیب سے، اللہ ہر کمزوری سے، میرا رب پاک ہے. سبحان اللہ پاک ہے. اور واو یہاں عاطفہ نہیں بلکہ واو حالیہ ہے، یعنی جس وقت وہ ساری کمیوں کوتاہیوں سے پاک ہے اسی لمحے حال کونہ، یعنی اسی لمحے وہ متصف ہے تمام اعلیٰ صفات سے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کا اختتام فرما کر اس طرف بھی ذہن کو لے جانا چاہتے ہیں کہ جنتی جب آخر میں آخری کلام جنتیوں کا ہوگا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. امام بخاری بھی کتاب کا اختتام اللہ کی حمد اور اس کی عظمت کے ساتھ کرتے ہیں سبحان اللہ العظیم کہہ کر. میرے قابل احترام دوستوں، گزارش یہ ہے، یہ وحی کے چشمے ہیں، یہ مدارس، یہ ہمارے بچے جنہوں نے اپنے معصوم سینوں میں اللہ کی کتاب کو محفوظ کیا ہے، یہ قرآن و حدیث کے چشمے قدم قدم بستی بستی نگر نگر آج امت مسلمہ کو سیراب کر رہے ہیں. یہ ہمارے قلوب و اذہان کو معطر کر رہے ہیں. یقین کیجئے آج پاکستان ہمارے علل تللوں کی وجہ سے نہیں بچا ہوا ہے. آج اگر یہ پاکستان بچا ہوا ہے تو ان معصوم بچوں کے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے بچا ہوا ہے. یہ ہم تو راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں، یہ صبح سحری کے وقت قرآن کریم لے کر رو رہے ہوتے ہیں. تو میرے رب کو ان پر کتنا پیار آتا ہے، کس قدر پیار آتا ہے. اس پیار پر میرا رب ہمیں بھی بخش رہا ہے، ان کو بھی بخش رہا ہے.
ہم نے تو کرپشن کے اندر پاکستان کو 140ویں نمبر پہ پہنچا دیا، اور علماء کو آپ کم از کم اتنی بات تو دیں، اتنا کریڈٹ تو دیں کہ آج قرآن کی تعلیم میں، حدیث کی تعلیم میں پوری دنیا میں پاکستان کو پہلے نمبر پر علماء نے پہنچا دیا۔ ہم نے تو اسے پہلے نمبر پہ پہنچایا، آپ نے کھربوں روپے لے کر اس کو 140ویں نمبر پہ پہنچایا، تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ مزید اقتدار میں رہیں۔ جنہوں نے آپ سے چندے لے کر، بھیک مانگ کر اپنے تعلیمی منہج کو اتنا مضبوط کیا کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی آدمی فارغ التحصیل عالم بننا چاہتا ہے، اس کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پاکستان کے مدرسوں کا رخ نہیں کرتا۔ اور آپ مجھے وہ یونیورسٹی اپنی بتا دیں کہ جس میں کوئی انگریز پڑھنے کے لیے آیا ہو۔ ہم آپ کو عربی بتائیں گے کہ کتنے عربی ہیں جو ہمارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ہم آپ کو ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں بتائیں گے۔ آپ مجھے کوئی دو بتا دیں کہ کتنے گورے آئے انہوں نے ہم سے آ کے سائنس پڑھی۔ 73 سال میں ہم ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکتے، اور باتیں کرتے ہیں جناب کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میرے قابل احترام دوستوں، مدرسوں کو پاکستان میں رہنا یہ پاکستان کا مستقبل ہے، یہ پاکستان کے وفادار ہیں، یہ پاکستان کا چہرہ ہے، یہ پاکستان کا عکس ہے، یہ پاکستان کے بہیخواہ ہیں، ان کا وجود پاکستان کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ تو مدرسہ قائم رہنا چاہیے نا انشاءاللہ۔ لہذا اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے، مدرسوں کے ساتھ ہم نے تعاون بھی کرنا ہے۔ کفر جو چاہے مرضی کہتا ہے، ہم نے ان مدرسوں کو قوت دینی ہے۔ اور پھر اسباب کی دنیا میں دو چیزیں جو آج مدرسوں کے لیے بنیاد ہیں، میں پورے ملک میں بہت عمیق صورتحال کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، آج اسباب کی دنیا میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان مدارس کے لیے قلعے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر اس قلعے کی دروازے کی طرف دیکھتا ہوں تو قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان چوکیدار کی دوست میں نظر آ رہا ہوں۔ اور جب تک یاد رکھنا میرے دوستوں، بغیر کسی عصبیت کے، بغیر کسی گپ شپ کے، میں علماء کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب تک وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور اس کی قیادت اور سیادت موجود ہے، جب تک جمعیت علماء اسلام، اس کا کارکن اور اس کا قائد مولانا فضل الرحمان موجود ہے، انشاءاللہ مدارس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا انشاءاللہ۔ لہذا ہم نے وفاق کو بھی بچانا ہے، مضبوط کرنا ہے، جماعت کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ اگر یہ مضبوط ہوں گے، مدرسے مضبوط ہوں گے، مدرسے مضبوط ہوں گے، میری اور تیری آئندہ آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے شاہ صاحب کے اس مرحلے صافی کی بہاروں کو سدا پر بہار رکھے، اور ہماری ان بچیوں کو اپنے والدین کے لیے، ہمارے ان حافظ قرآن بچوں کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اور اس پورے ادارے کے لیے، پورے علاقے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔